محترم مولانا محمد انعام صاحب غوری ناظر اعلیٰ و امیر مقامی سرزمین احمدیہ قادیان کی ہے۔ آپ کی تقریر کا موضوع ہے سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام، آپ کا صبر و استقلال۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاہا الا الذین صبروا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 34 تا 36۔ ترجمہ: اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر۔ ایسی چیز سے دفاع کر کے جو بہترین ہو، تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جانثار دوست بن جائے گا، اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، ان آیات میں یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ اپنے قول احسن اور عمل صالح کے ذریعے اور بدی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیتے ہوئے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے پھر یہ معجزہ دیکھ لیتے ہیں کہ خون کے پیاسے دشمن جانثار دوست بن جاتے ہیں، اور یہ معجزہ سب سے اعلیٰ شان کے ساتھ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ذریعے رونما ہوا، جو سب صبر کرنے والوں سے زیادہ صبر کرنے والے اور سب سے زیادہ صاحب نصیب تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ آخرین کے اس دور میں آپ کے عاشق صادق، آپ کے ذل اور بروز کامل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے عملی نمونوں کے ذریعے اپنے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کے اسوہ حسنہ کی کامل اتباع کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صبر و استقلال کی ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے اندرون خانہ صبر و استقلال کی بے نظیر تصویر پیش کرتا ہوں، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گھر کے باہر تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی نہایت طور شروع ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر بگڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ لیکن سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام گھر کے اندر ہوں یا باہر صبر و تحمل مزاجی کے عظیم پیکر نظر آتے ہیں۔ آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ تھا، اور اس میں کیا شک ہے کہ صبر و برداشت ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو گھروں کو جنت نظیر بناتا ہے۔ آپ کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں آپ کے گھر میں صبر و استقلال کی حسین مناظر کی کچھ یوں منظر کشی کی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکانات الدار ہی میں تھی، اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آئلی زندگی کے گویا کہ چشم دید گواہ تھے، تو بہت سارے حوالے آپ کے ہی پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہندوستان میں ایک نامی گرامی سجادہ نشین ہیں، لاکھ سے زیادہ ان کے مرید ہیں اور خدا کے قرب کا انہیں دعویٰ بھی بڑا ہے۔
ان کے بہت ہی قریب متعلقین سے ایک نیک بخت عورت کو کچھ مدت سے ہمارے حضرت کے اندرون خانہ میں رہنے کا شرف حاصل ہے۔ وہ حضرت اقدس کا گھر میں فرشتوں کی طرح رہنا، نہ کسی سے نوک ٹوک، نہ چھیڑ چھاڑ، جو کچھ کہا گیا اس طرح مانتے ہیں جیسے ایک واجب الاطاعت مطاع کے امر سے انحراف نہیں کیا جاتا۔ ان باتوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہیں اور بارہا تعجب سے کہہ چکی ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کا حال تو سراسر اس کے خلاف ہے۔ وہ جب باہر سے زنانہ میں آتے ہیں تو ایک ہنگامہ رستخیز برپا ہو جاتا ہے۔ اس لڑکے کو گھور، اس خادمہ سے خفا، اس بچے کو مار، بیوی سے تکرار ہو رہی ہے، نمک کھانے میں کیوں زیادہ یا کم ہو گیا، یہ برتن یہاں کیوں رکھا ہے اور وہ چیز وہاں کیوں دھری ہے، تم کیسی پھوہڑ بد مذاق اور بے سلیقہ عورت ہو، اور کبھی جو کھانا طبع عالی کے حسب پسند نہ ہو تو آگے کے برتن کو دیوار سے پٹک دیتے ہیں اور بس ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ عورتیں بلک بلک کر خدا سے دعا کرتی ہیں کہ شاہ صاحب باہری رونق افروز رہیں، لیکن حضرت صاحب کے یہاں عجب سکون اور جمعیت باطن اور فوق العادت وقار اور حلم ہے کہ کیسا ہی شور و غلغلہ برپا ہو جائے جو عموماً قلب کو پرے کاہ کی طرح اڑا دیتا ہے اور شور اور جائے شور کی طرف خواہ کھینچ لاتا ہے، حضرت اسے ذرا بھر بھی محسوس نہیں کرتے اور مشوش الاوقات نہیں ہوتے۔ یہی ایک حالت ہے جس کے لیے اہل مذاق تڑپتے اور سالک ہزار دست و پا مارتے اور رو رو کر خدا سے چاہتے ہیں۔ میں نے بہت سے قابل مصنفوں اور لائق محرروں کو سنا اور دیکھا ہے کہ کمرے میں بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں اور ایک چڑیا اندر گھس آئی ہے، اس کی چڑ چڑ سے اس قدر حواس باختہ اور سراسیمہ ہوئے ہیں کہ تفکر اور مضمون سب نقش پر آب ہو گیا اور اسے مارنے اور نکالنے کو یوں لپکے ہیں جیسے کوئی شیر اور چیتا پر حملہ کرتا ہے یا سخت اشتعال دینے والے دشمن پر پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت اقدس نازک سے نازک مضمون لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ عربی زبان میں بے مثل فصیح کتابیں لکھ رہے ہیں اور پاس ہنگامہ قیامت برپا ہے۔ بے تمیز بچے اور سادہ عورتیں جھگڑ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، یہاں تک کہ بعض آپس میں دست و گریباں ہو رہی ہیں اور پوری زنانہ کرتوتیں کر رہی ہیں، مگر حضرت یوں لکھے جا رہے ہیں اور کام میں یوں مستغرق ہیں کہ گویا خلوت میں بیٹھے۔ یہ ساری لانظیر اور عظیم الشان کتابیں عربی، اردو، فارسی کی ایسے ہی مکانوں میں لکھی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، اتنے شور میں حضور کو لکھنے میں یا سوچنے میں ذرا بھی تشویش نہیں ہوتی؟ مسکرا کر فرمایا، میں سنتا ہی نہیں، تشویش کیا ہو اور کیوں کر ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، محمود یعنی حضور علیہ السلام کے بڑے فرزند 4 برس کا تھا، حضرت معمولاً اندر بیٹھے لکھ رہے تھے، میاں محمود دیا سلائی لے کر وہاں تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بچوں کا غول بھی تھا۔ پہلے کچھ دیر آپس میں کھیلتے جھگڑتے رہے، پھر جو کچھ دل میں آئی ان مسودات کو آگ لگا دی اور آپ لگے خوش ہونے اور تالیاں بجانے، اور حضرت لکھنے میں مصروف ہیں، سر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں آگ بجھ گئی اور قیمتی مسودے راکھ کا ڈھیر ہو گئے اور بچوں کو کسی اور مشغلے نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حضرت کو سیاق عبارت کو ملانے کے لیے کسی گزشتہ کاغذ کے دیکھنے کی ضرورت ہوئی، اس سے پوچھتے ہیں خاموش، اس سے پوچھتے ہیں دبکا جاتا ہے۔ آخر ایک بچہ بول اٹھا کہ میاں صاحب نے کاغذ جلا دیے۔ عورتیں، بچے اور گھر کے سب لوگ حیران اور انگشت بدندان کہ اب کیا ہوگا، اور در حقیقت عادتاً ان سب کو علی قدر مراتب بری حالت اور مکروہ نظارہ کے پیش آنے کا گمان اور انتظار تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، مگر حضرت مسکرا کر فرماتے ہیں، خوب ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر ہمیں مضمون سمجھائے۔ سیرت حضرت مسیح موعود علیہ السلام صفحہ 13 تا 17۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عظیم الشان صبر کا مادہ عطا ہوا تھا، اس کی ایک اور دلکش اور دل نشین مثال حضرت عبد الکریم صاحب سیالکوٹی ہی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت کا حوصلہ اور حلم یہ ہے کہ میں نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا ہے، آپ اوپر دالان میں تنہا بیٹھے لکھ رہے ہیں یا فکر کر رہے ہیں اور آپ کی قدیمی عادت ہے کہ دروازے بند کر کے بیٹھا کرتے ہیں۔ ایک لڑکے نے زور سے دستک بھی دی اور منہ سے بھی کہا، ابا بوا کھول۔ آپ وہیں اٹھتے ہیں اور دروازہ کھولا ہے۔ کمعقل بچہ اندر گھسا ہے اور ادھر ادھر جھانک تانک کر الٹے پاؤں نکل گیا ہے۔ حضرت نے پھر معمولاً دروازہ بند کر لیا۔ 2 ہی منٹ گزرے ہوں گے جو پھر موجود۔
اور زور زور سے دھکے دے رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، ابا بوا کھول، یعنی ابا دروازہ کھول دو۔ آپ پھر بڑے اطمینان سے اور جمعیت سے اٹھے اور دروازہ کھول دیا، اور بچہ آپ کی دفعہ بھی اندر نہیں گھستا، اور ذرا سر ہی اندر کر کے اور کچھ منہ میں بڑبڑا کر پھر الٹا بھاگ جاتا ہے۔ حضرت بڑے حشاش بشاش بڑے استقلال سے دروازہ بند کر کے اپنے نازک اور ضروری کام پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی 5 منٹ ہی گزرے ہیں تو پھر موجود، اور منہ سے اور پھر وہی گرما گرمی اور شورا شوری کہ ابا بوا کھول، اور آپ اٹھ کر اسی وقار اور سکون سے دروازہ کھول دیتے ہیں، اور منہ سے ایک حرف تک نہیں نکالتے کہ تو کیوں آتا ہے اور کیا چاہتا ہے، اور آخر تیرا مطلب کیا ہے جو بار بار ستاتا ہے اور کام میں حرج ڈالتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ گنا، کوئی 20 دفعہ ایسا کیا اس بچے نے، اور ان ساری دفعات میں ایک دفعہ بھی حضرت کے منہ سے زجر و توبیخ کا کلمہ نہیں نکلا۔ اسی طرح بعض اور واقعات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعض اوقات دوا درمل پوچھنے والی گنوار عورتیں زور سے دستک دیتی ہیں اور اپنی سادہ اور گنواری زبان میں کہتی ہیں، مرزا جی ذرا بوا کھولو تاں، یعنی مرزا صاحب ذرا دروازہ تو کھولو۔ حضرت اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مطاع ذیشان کا حکم آیا ہے، اور کشادہ پیشانی سے باتیں کرتے اور دوا بتاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں وقت کی قدر پڑی ہوئی جماعت کو بھی نہیں، تو پھر گنوار تو اور بھی وقت کے ضائع کرنے والے ہیں۔ ایک عورت بے معنی بات چیت کرنے لگ گئی ہے اور پھر اپنے گھر کا رونا اور ساس نند کا گلا شروع کر دیا ہے اور گھنٹہ بھر اسی میں ضائع کر دیا۔ آپ وقار اور تحمل سے بیٹھے سن رہے ہیں، زبان سے یا اشارہ سے اس کو کہتے نہیں کہ بس اب جاؤ دوا پوچھ لی، اب کیا کام ہے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ وہ خود ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور مکان کو اپنی ہوا سے پاک کرتی ہے۔ بیماری پر صبر۔ حدیث نبوی میں ہے، مذکور ہے کہ مسیح موعود 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا آئے گا۔ اس میں یہ بات مضمر تھی کہ وہ موعود عوارض میں مبتلا ہوگا، لیکن بائیں ہمہ نہایت صبر و استقلال سے اپنے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ چنانچہ دوران سر اور کثرت بول کا عارضہ آپ کو عمر بھر رہا، بعض اوقات آپ کو 100 مرتبہ پیشاب کی حاجت، لیکن آپ نے نہایت ہی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عوارض کی تکالیف کو برداشت کیا۔ آپ کو جب دورے پڑتے تھے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے اور بدن کے پٹھے کھنچ جاتے تھے، خصوصاً گردن کے پٹھے، اور سر میں چکر ہوتا تھا، اور اس وقت آپ اپنے بدن کو سہار نہیں سکتے تھے، لیکن ان عوارض و عوائق کے باوجود آپ اپنے مقصد میں سرخ رو اور فائز المرام ہوئے۔ حضرت ایوب نے مختلف تکالیف و عوارض کو برداشت کر کے ایوب صابر کا لقب حاصل کیا، اور آپ نے بھی اپنے ان عوارض پر صبر و استقلال دکھاتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام صابر کے نمونے کو ایک دفعہ پھر دہرایا۔ روزوں کے ذریعے صبر۔ روزوں کو بھی اسلام میں صبر کا معیار اور کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس کو اس دنیا میں بھی جنت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ آپ نے 8-9 ماہ لگاتار نفلی روزے رکھے اور یوں ایک طویل مدت تک عظیم الشان صبر کی مثال قائم فرماتے رہے۔ اس دوران آپ کی غذا چند تولہ رہ گئی تھی۔ اولاد کی وفات پر صبر۔ صبر تو بظاہر ایک قدرتی اور طبعی امر ہے جو انسان کو ان مصیبتوں اور دکھوں اور بیماریوں پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں، اور انسان بہت سے سیاپے اور جزا فضا کے بعد صبر اختیار کرتا ہے، مگر یہ صبر اخلاق میں داخل نہیں، اور نہ انسان کے اخلاقی کمالات کا ثبوت، اور نہ کسی نیکی کے رنگ میں اجر کا موجب ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ایک طاقت ہے جو تھک جانے کے بعد ضرورتاً خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقی صبر وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، حقیقی صبر وہی ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے۔ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس قول کی عملی تصویر تھے۔ آپ پر ہر قسم کے مصائب و ابتلا وارد ہوئے، لیکن آپ پہاڑ کی طرح اپنے مقام پر کھڑے رہے، اور ان مشکلات اور مصائب نے آپ کے مقام میں صبر کو متزلزل نہیں کیا۔ آپ نے خدا سے علم پا کر یہ اعلان کیا کہ خدا مجھے ایک بے نظیر بیٹا عطا کرے گا، لیکن خدا نے پہلے آپ کو بیٹی عطا کی۔ لوگوں نے ہنسی اور ٹھٹا کیا، آپ نے اس شماتت اور استہزاء کو نہایت ہی صبر کے ساتھ برداشت کیا، لیکن اس پر تورا یہ کہ یہ لڑکی بھی فوت ہو گئی، گویا پیدائش اور وفات دونوں ابتلا کا موجب بنی، لیکن آپ نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔
جس عظیم الشان صبر و استقلال کا مظاہرہ آپ نے اپنی پہلوٹی بیٹی عصمت کی وفات پر کیا، اس کو مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں آپ کی پہلوٹی بیٹی عصمت لدھیانہ میں ہیضے سے بیمار ہوئی، وہ آپ اس کے علاج میں یوں دوا دوئی کرتے کہ گویا اس کے بغیر زندگی محال ہے، اور ایک دنیا دار دنیا کی عرف و اصطلاح میں اولاد کا بھوکا اور شیفتہ اس سے زیادہ جانکاہی کر نہیں سکتا، مگر جب وہ مر گئی آپ یوں الگ ہو گئے گویا کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور جب سے کبھی ذکر تک ہی نہیں کیا کہ کوئی لڑکی تھی۔ یہ مصالحت اور مسالمت خدا کی قضاء و قدر سے بجز من جانب اللہ لوگوں کے ممکن نہیں۔ اسی طرح جب آپ کے لخت جگر صاحبزادہ مرزا مبارک احمد صاحب فوت ہوئے ہیں تو صبر کا وہ نمونہ پیش کیا جو آپ کے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کیا تھا، اور بمقتضائے بشریت آپ نے یہ کہا تھا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، یعنی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، اور زبان سے صرف وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے مغموم ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں اپنے اس غم کا اظہار کیا جو کہ شفقت پدری کے بشری تقاضے کے سبب لاحق ہو گیا تھا، لیکن آخری مصرے میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا مضمون خوب کھول کر سمجھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں جگر کا ٹکڑا مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خو تھا، وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے، ہمارے دل کو حزین بنا کر۔ برس تھے 8 اور کچھ مہینے کہ جب خدا نے اسے بلایا، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ صاحبزادہ مرزا مبارک احمد جب فوت ہوئے تو آپ اپنے دوستوں کو صبر و رضا کی تلقین کرنے کے لیے چٹھیاں لکھنے بیٹھ گئے۔ اس طرح روئے زمین پر صبر کی ایک انوکھی اور نرالی مثال قائم فرما دی کہ خود مصیبت زدہ ہیں لیکن بجائے ہمدردیاں لینے کے دوسروں کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک روایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت المہدی جلد دوم حصہ 4 کے صفحہ 40 پر اس طرح درج فرمائی ہے کہ ملک مولا بخش صاحب نے بواسطہ مولوی عبدالرحمن صاحب مبشر بیان کیا کہ صاحبزادہ مبارک احمد صاحب مرحوم جب بیمار تھے تو ان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تشویش اور فکر کا علم رہتا تھا۔ جب صاحبزادہ صاحب مرحوم فوت ہو گئے تو سردار فضل حق صاحب اور ڈاکٹر عباد اللہ صاحب مرحوم اور بندہ بخیال تعزیت قادیان آئے، لیکن جب حضور مسجد میں تشریف لائے تو حضور حسب سابق بلکہ زیادہ خوش تھے۔ صاحبزادہ مرحوم کی وفات کا ذکر آیا تو حضور نے فرمایا کہ مبارک احمد فوت ہو گیا، میرے مولا کی بات پوری ہوئی، اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لڑکا یا تو جلد فوت ہو جائے گا یا بہت باخدا ہوگا، پس اللہ نے اس کو بلا لیا۔ ایک مبارک احمد کیا اگر 1000 بیٹا ہو اور 1000 ہی فوت ہو جائے مگر میرا مولا خوش ہو، اس کی بات پوری ہو، میری خوشی اسی میں ہے۔ یہ حالات دیکھ کر ہم میں سے کسی کو افسوس کے اظہار کی جرت نہ ہوئی۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ صاحبزادہ مبارک احمد کی وفات پر آپ نے ام المومنین کی حد درجہ صبر کا ذکر کرتے ہوئے دیر تک تقریر فرمائی اور فرمایا کہ جب قرآن شریف میں ان اللہ مع صابرین ہے کہ صابروں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ اس عظیم الشان صبر کو خدا تعالیٰ نے الہاماً بہت سراہا اور خوشخبری سنائی کہ خدا خوش ہو گیا۔ بس رضائے الہی سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور مقام نہیں جو عظیم الشان صبر کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوگا۔ اقربا کی تکالیف پر صبر، آپ کو اپنوں نے بھی ستایا اور غیروں نے بھی۔ اوائل میں تائی صاحبہ آپ کو دسترخوان کا پس خوردہ کھانے کے لیے بھجواتی، لیکن آپ نہایت ہی صابر و شاکر بنے رہے، کبھی اف تک نہ کیا۔ آپ انہیں ایام کا ذکر کرتے ہوئے اپنے شعر میں فرماتے ہیں لفاظات الموائد کانا اکلی فصرت الیوم مطعام الاہالی، کہ ایک وقت تھا کہ دسترخوان کا پس خوردہ میرا کھانا ہوا کرتا تھا، لیکن آج میرے دسترخوان سے خاندانوں کے خاندان پل رہے ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی آپ کے سخت مخالف تھے، آپ کو تکلیف اور ایذا رسانی میں یہ لوگ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتے تھے، گالیاں دیتے، آوازیں کستے، تان و تشنی کرتے، آپ کے ہاں آنے والے مہمانوں کو بدظن کرتے اور واردین و صادرین کو ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو براہ راست تنگ کرنے والی بات تھی، کیونکہ آپ کو مہمانوں کا بہت خیال رہتا اور ان کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے چچا زاد بھائیوں میں سے مرزا امام الدین کو آپ سے اور سلسلہ سے سخت عداوت اور عناد تھا، اور وہ کوئی دقیقہ
تکلیف دہی کا اٹھا نہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس راستے کو جو بازار اور مسجد مبارک کا تھا ایک دیوار کے ذریعے سے بند کر دیا، اور آپ کو سخت تکلیف اس سے ہوئی، لیکن آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو فساد کا موجب بنتا ہو۔ اس واقعے کی تفصیل حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ دیوار ہماری آنکھوں کے سامنے بن رہی تھی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ہم کچھ نہ کر سکتے تھے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم تھی کہ شر کا مقابلہ شر سے نہ کرو۔ وہ ایام عجیب ایام تھے، ابتلاؤں پر ابتلا آتے تھے، اور جماعت ان ابتلاؤں کے اندر ایک لذیذ ایمان کے ساتھ اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتی تھی۔ غرض وہ دیوار چن دی گئی، اور اس طرح ہم سب کے سب 5 وقت کی نمازوں کے لیے مسجد مبارک میں جانے سے روک دیے گئے، اور مسجد مبارک کے لیے حضرت صاحب کے مکانات کا ایک چکر کاٹ کر آنا پڑتا تھا۔ جماعت میں بعض کمزور اور ضعیف العمر انسان بھی تھے، بعض نابینا تھے، اور بارشوں کے دن تھے، راستہ میں کیچڑ ہوتا تھا۔ بعض بھائی اپنے مولا حقیقی کے حضور نماز کے لیے جاتے ہوئے گر پڑتے تھے اور ان کے کپڑے گارے کیچڑ میں لت پت ہو جاتے تھے۔ ان تکلیفوں کا تصور بھی آج مشکل ہے، جبکہ احمدیہ چوک میں پکے فرش پر سے احباب گزرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے خدام کی ان تکالیف کو دیکھ کر بہت تکلیف محسوس کرتے تھے، مگر کچھ چارہ اس کے سوا نہ تھا کہ حضرت رب العزت کے سامنے گر گڑائیں۔ غرض وہ دیوار ہو گئی، راستہ بند ہو گیا اور پانی تک بند کر دیا گیا۔ آخر مجبوراً عدالت میں جانا پڑا، اور عدالت کے فیصلے کے موافق خود دیوار بنانے والوں کو اپنے ہی ہاتھ سے دیوار ڈھانی پڑی، جو بجائے خود ایک نشان تھا۔ عدالت نے نہ صرف دیوار گرانے کا حکم دیا بلکہ ہرجانہ اور خرچے کی ڈگری بھی فریق ثانی پر کر دی۔ آپ نے سامعین کرام، آپ نے تمام دکھوں اور تکالیف کو انتہائی صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کیا۔ اب جب انتقام کی باری آئی تو ان پر آئے جرمانہ کو معاف کر دیا، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اعلان عام فرما دیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ اسی طرح آپ کے عاشق صادق نے اپنے بھائیوں کے دکھوں اور تکالیف کو بھلاتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ایذا رسانی پر صبر کیا تھا، اسی طرح اس دور کے یوسف نے اپنے بھائیوں کی تکالیف کو نہ صرف یہ کہ صبر کے ساتھ برداشت کیا بلکہ احسان کرتے ہوئے عفو اور درگزر سے بھی کام لیا۔ گالی گلوچ اور تکفیر بازی پر صبر، یہ سنت مستمرہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ تمسخر و استہزاء کا سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک دائمی سنت ہے کہ انبیاء ہمیشہ مخالفوں اور معاندوں کی توہین و تحقیر پر صبر و استقلال دکھاتے آئے ہیں، اور ہمیشہ خدا کی مائیت و نصرت ان ثابت لوگوں کے ساتھ رہی ہے۔ چنانچہ اسی سنت متواترہ کے عین مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، آپ کی بھی تکفیر کی گئی، مختلف برے ناموں سے آپ کو یاد کیا گیا، کافر، ملحد، دجال، ٹھگ، دغاباز اور دنیا دار کہا گیا۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ امت کے سب سے بڑے خیر خواہ کو دجال کہا گیا۔ اس سے آپ کا دل بہت مجروح و محزون ہو گیا، اور افسردہ اور رنجیدہ خاطر ہو کر آپ نے اپنے حبیب آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور یوں فریاد کی، یا سیدی قد جئت بابک لاحفا والقوم بالاکفار قد آذانی، یعنی اے میرے آقا، میں تیرے دروازے پر مستر فریادی بن کر آیا ہوں، جبکہ قوم نے کافر کہہ کر مجھے ایذا دی ہے، لیکن آپ نے دشمن کی زبان سے چلائے جانے والے ان دل خراش تیروں پر صبر کیا۔ جس طرح طائف کے اوباشوں کی ایذا رسانی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آپ کے غلام صادق نے بھی صبر کرتے ہوئے اگر کہا تو یہی کہا، اے دل تو نیز خاطر اینا نگہدار کا آخر کنن دعوی حب پیمبرم۔ اے دل یعنی اے دل تو ان لوگوں کا بھی خاص خیال رکھ، کیونکہ بالآخر میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے تو ہیں۔ آپ جس عظیم الشان صبر و استقلال کے حامل تھے اس کا بیان آپ نے خود فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھر میرے سامنے بیٹھ کر
میرے نفس کو گندی سے گندی گالی دیتا رہے، آخر وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اکھاڑ نہ سکا۔ پہلوانی اور جوان مردی کا تصور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لیس الشدید بالسرعۃ وانما الشدید الذی یغلب نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، غصہ پی جاتا ہے اور تکلیف پہنچانے والے کے لیے عافیت طلب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس میدان میں بھی وہ جوان مرد اور بہادر اور بطل جلیل اس دور میں ثابت ہوئے جن کی نظیر ملنا مشکل و محال ہے، اور آپ کو کوئی برانگیختہ کرتا تو نہایت متانت اور سنجیدگی اور صبر و استقلال کا مظاہرہ فرماتے اور ہمیشہ صبر کی نصیحت اور وصیت فرماتے اور وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ پر عمل پیرا ہوتے۔ دعویٰ مسیحیت و مہدویت کا اعلان فرمانے کے بعد آپ کی مخالفت اور اظہار ثانی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ اسلامی دنیا میں خطرناک شور اور طوفان بے تمیزی برپا ہو گیا، اور روز افزوں مخالفت کی یہ آگ تیز تر ہوتی جاتی تھی، اور نہ صرف مسلمان بلکہ آریہ اور عیسائی بھی ایک جان ہو کر آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور آپ کے خلاف اس قدر زہر اگلا گیا اور اس قدر بدزبانی سے کام لیا گیا کہ اللہ کی پناہ، گندی گالیوں سے پر خطوط آپ کو بھجوائے جاتے، اور ان خطوط کو آپ نے ایک صندوق میں سنبھال کر رکھا تھا۔ اللہ صبر و استقلال کا کیا ہی منفرد نمونہ ہے۔ لوگ خلاف مزاج بات سن کر افروختہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں صبر و استقلال کے پیکر فحش اور مغلظات سے بھرپور خطوط کو انعام سمجھ کر محفوظ کر لیتے ہیں اور بدلے میں دعاؤں کا تحفہ انہیں ارسال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت منشی اروڑے خان صاحب، حضرت منشی ظفر احمد صاحب اور حضرت محمد خان صاحب کو، جو کہ آپ کے دیرینہ ساتھی تھے، دہلی اس لیے بلایا کہ وہاں مخالفت اپنے عروج پر تھی، لوگ اینٹ پتھر بہت برساتے تھے اور علانیہ گالیاں دیتے تھے۔ آپ نے ان کو اس لیے بلایا تاکہ گالیاں سن کر ثواب حاصل کر لیں۔ ایک دفعہ حضور لاہور میں تھے، ایک شخص سراج الدین نامی بازار میں سامنے آیا اور گالیاں دینی شروع کی، اور گالیاں بھی فحش گالیاں۔ حضور کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، اسے سونگھتے رہے، وہ گالیاں نکالتا رہا، حتیٰ کہ آپ قیامگاہ پر آ گئے۔ وہ وہاں بھی آ گیا اور تقریباً آدھ گھنٹہ وہاں روبرو کھڑا ہو کر سخت فحش بکتا رہا۔ آپ خاموش بیٹھے رہے۔ جب چپ ہو گیا تو آپ نے فرمایا، بس اور کچھ فرمائیے۔ پھر وہ شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری سفر لاہور کا اختیار فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے پہنچتے ہی سارے شہر میں ایک ہلچل مچ گئی اور ایک شور برپا ہو گیا۔ موافق و مخالف دونوں فریقوں کا ہجوم آپ کے گرد تھا۔ اس نادر المثال منظر کو حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی حسن و خوبی کے ساتھ یوں بیان فرمایا ہے کہ اس اقبال اور رجوع خلق کو دیکھ کر لوگوں کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، اور وہ اس منظر کو برداشت نہ کر سکے اور آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے بالمقابل ایک اڈہ قائم کیا جہاں ہر روز مخالفانہ تقریریں کرتے، گالی گلوچ اور سب و شتم کا بازار گرم رکھتے، افتراء پردازی اور بہتان ترازی کے ایسے شرمناک مظاہرے کرتے کہ انسانیت ان کی ایسی کرتوتوں پر سر پیٹتی اور اخلاق و شرافت کا جنازہ اٹھ جاتا۔ توہین و دل آزاری اتنی کرتے کہ قوت برداشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ مجبور ہو کر تنگ آ کر بعض دوستوں نے حضرت کے حضور اپنے درد کا اظہار کیا تو حضور نے یہی نصیحت فرمائی کہ گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، صبر کرو اور ان کی گالیوں کی پرواہ نہ کیا کرو۔ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ دراصل ان کو سمجھ نہیں، کیونکہ اس طرح تو وہ آپ ہماری فتح اور اپنی شکست کا ثبوت بہم پہنچاتے، ہماری صداقت اور اپنے بطلان پر مہر تصدیق لگاتے ہیں۔ منہ پھیر کر کان لپیٹ کر نکل آیا کرو، صبر کا اجر ہے۔ حضور پر نور کی یہ نصیحت کارگر ہوئی۔ غلاموں نے کانوں میں روئی ڈال کر، کلیجوں پر پتھر باندھ کر یہ سب و شتم سنا اور برداشت کیا، اف تک نہ کیا، اور آپ نے آقائے نامدار کی تعلیم پر اس طرح عمل کر کے دکھایا کہ جس کی مثال قرون اولیٰ کے سوا بہت ہی کم دنیا میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے خوشکن نتائج اور شیریں ثمرات بھی ملنے شروع ہو گئے، اور باوجود مخالفتوں کی مخالفت کے سلیم الطبع اور شریف المزاج انسانوں نے اس زمانے میں اس کثرت سے بیعت کی کہ ہمارے اخبارات ان اسماء کی اشاعت کی گنجائش نہ پا سکے، اور اعلان کیا کہ بقدر گنجائش انشاءاللہ تعالیٰ بتدریج اسماء بیعت کنندگان شائع کیے جاتے رہیں گے۔ حضرات، یہی وہ بے حساب اجر ہے جس کا وعدہ صابر بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا ہے، انما یوفی الصابرون
اجرہم بغیر حساب۔ اور یہی اجر عظیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے عدیم المثال صبر و استقلال کے نتیجے میں عطا ہوا۔ اس خدائے ذوالمنن نے جو کہ ہمیشہ صابروں کا معاون و مددگار رہا ہے، آپ کو اس عظیم الشان صبر و استقلال کے نتیجے میں حسنات دارین سے نوازا، آپ کو مسیحیت و مہدویت کے عظیم الشان منصب پر فائز فرمایا۔ جری اللہ فی حلل الانبیاء کا خطاب آپ کو ملا۔ الغرض روحانیت کے بلند مینار پر آپ صبر و استقلال کے نتیجے میں فائز کیے گئے، اور ایک جہان نے آپ کی طرف رجوع کیا، اور آئے دن آپ کی یہ بات ایک نئی شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہے کہ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ جس عدیم المثال صبر استقلال کا آپ نے عمر بھر اظہار کیا، اس کا خلاصہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں، میں مختلف شہروں اور ناگوار نظاروں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ دہلی کے نا شکر گزار اور جلد باز مخلوق کے مقابل پٹیالہ، جلندھر، کپورتھلا، امرتسر، لاہور، سیالکوٹ کے مخالفوں کی متفق اور منفرد دل آزار کوششوں کے مقابل میں آپ کا حیرت انگیز صبر اور حلم اور ثبات دیکھا ہے۔ کبھی آپ نے خلوت میں یا جلوت میں ذکر تک نہیں کیا کہ فلاں شخص یا فلاں قوم نے ہمارے خلاف یہ ناشائستہ حرکت کی، فلاں نے زبان سے یہ نکالا۔ میں صاف دیکھتا تھا کہ آپ ایک پہاڑ ہیں کہ ناتواں پس ہمت چوہے اس میں سرنگ کھود نہیں سکتے۔ آخر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس سنا کر اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہیں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے۔ چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو دوست، رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بہن بھائی مخالف ہو جاتے ہیں، السلام علیکم کے تک کے روادار نہیں رہتے اور جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے۔ اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ تم انبیاء اور رسول سے زیادہ نہیں ہو، ان پر بھی اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئے، اور یہ اسی لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقع ملے۔ دعاؤں میں لگے رہو، پس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء اور رسول کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو۔ تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی جگہوں سے بچتے رہو، اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم اس جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ صبر کو ہاتھ سے نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں نکلتا جو صبر سے نکلتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ ملفوظات دلچاہر صفحہ 157 158۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پاک نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔